السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس محدث کبیر، فقیہ جلیل، لائق قدر مبلغ، قابل قدر مفسر اور نابغہ روزگار شخصیت کی اس مالک ہستی کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس کو دنیا اور عالم اسلام اور چہر دانگ عالم میں عام و خاص شیخ الحدیث علامہ محمد زکریا کاندھلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، بلکہ دیوبند اور اطراف دیوبند، سہارنپور و اطراف سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث کا یہ تخلص اس طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ شیخ الحدیث کا نام سنتے ہی فوراً حضرت علامہ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ذہن مبذول ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ اپنی کتنی قلیل عمری میں مسند شیخ الحدیثی پر فائز ہوئے اور مسند شیخ الحدیث پر فائز ہو کر اپنی محدثانہ شان کا عالم اسلام اور چہر دانگ عالم میں ایسا لوہا منوایا کہ ہر آدمی آپ کی صلاحیت و قابلیت کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ آپ حضرات سے بس درخواست یہ ہے کہ آپ بغیر اسکپ کیے ہوئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ نادر معلومات ہم سب کے ہاتھ آنے والی ہے۔ جناب محمد یوسف کاندھلوی کی صاحب زادی کے بدن سے حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی کا ایک صاحب کمال فرزند پیدا ہوا جو آگے چل کر ملت اسلامیہ کا ایک روشن چراغ اور نور کا مینارہ بننے والا تھا، جس کا نام محمد زکریا رکھا گیا اور جو جوانی ہی میں اپنے جواہر علمیہ کے باعث شیخ الحدیث کہلایا۔ حضرت شیخ الحدیث کی پیدائش 10 رمضان 1315 ہجری کو شب پنجشنبہ میں ہوئی۔ تراویح کے بعد مبارکباد دینے والوں کا ایک بڑا مجمع مولانا محمد یحییٰ صاحب کے مکان پر موجود تھا۔ حضرت شیخ الحدیث آگے چل کر حافظ قرآن، مفسر قرآن، محدث بے نظیر، فقیہ بے بدل اور شیخ طریقت و معرفت ہوئے۔ حضرت شیخ کے دادا کا اسم مبارک مولانا محمد اسماعیل تھا۔ آپ کے تایا مولانا محمد میاں اور چچا مولانا محمد الیاس تھے۔ گنگوں میں آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی اور آپ کی تربیت کا بھی وہیں پورا خیال رکھا گیا۔ عجیب بات ہے کہ آپ نے 7 برس کی عمر تک کسی مکتب میں سبق نہیں لیا۔ باپ کی تربیت اسی وقت سے شروع ہو گئی جبکہ آپ کا شعور بیدار ہو رہا تھا۔ 7 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور تھوڑی مدت میں حافظ قرآن ہو گئے۔ بیشتی زیور اور فارسی کی کچھ کتابیں اپنے چچا جان سے پڑھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گنگوں میں آفتاب لب بام تھے اور عمر کا آخری زمانہ طے کر رہے تھے۔ 1323 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت شیخ عالم طفلی میں اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ حضرت گنگوہی کی مجلس میں جاتے تھے۔ اس وقت کے بہت سے واقعات حضرت شیخ الحدیث نے آپ بیتی میں نقل فرمائی ہیں اور زبانی بھی سنا جو بڑے دلچسپ ہیں۔ بعد میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے ساتھ آپ سہارنپور آ گئے اور خود مولانا یحییٰ صاحب نے اپنے ہونہار فرزند کو محنتی بننے کی ترغیب دی۔ حضرت مولانا یحییٰ کا انداز تعلیم و تربیت عجیب و غریب تھا۔ مولانا عبداللہ گنگوہی بھی حضرت مولانا یحییٰ کے شاگرد تھے اور 4 سال کے قریب مدت میں انہوں نے مولانا عبداللہ گنگوہی کو تمام علوم دینیا کی تکمیل کرا دی تھی۔ یہی وہ مولانا عبداللہ ہیں جن کی 2 کتابیں آج کل مدارس عربیہ کے ابتدائی نظام میں داخل ہیں۔ کامیاب درس و تدریس کا دوسرا تجربہ خود اپنے فرزند شیخ الحدیث پر ہوا اور یہ انہی کی تعلیم و تربیت کا فیض تھا کہ حضرت شیخ الحدیث آفتاب علم بن کر چمکے۔ قطب عالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات اور گنگوں کی نورانی فضا اور اس وقت کے مشائخ کاندھلا کے اثرات کو بھی شیخ الحدیث کی سیرت سازی میں بڑا دخل ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کے والد ماجد نے آپ کی بڑی سخت نگرانی کی اور آپ کے اخلاق و اطوار کی درستگی میں بڑی دوربینی اور بلند نظری سے کام لیا۔ خود حضرت شیخ الحدیث اپنی مشہور کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال میں تحریر فرماتے ہیں، میری ابتدائی تربیت جن اصولوں کے ماتحت ہوئی ہے وہ یہ تھے کہ مجھے 17 سال کی عمر تک نہ کسی سے بولنے کی اجازت تھی، نہ بلا معیت والد صاحب یا چچا جان کے کہے جانے کی اجازت تھی، اور اس کی بھی اجازت نہ تھی کہ اپنے اکابر کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے مجلس میں بلا والد صاحب اور چچا جان کے ساتھ ہوئے بیٹھ سکوں کہ مبادا میں سبق کی جماعت میں یا حضرت کی مجلس میں کسی پاس بیٹھنے والے سے کوئی بات کر لوں۔ مجھے 2-3 آدمیوں کے سوا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، تنہا مکان جانے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ جماعت کی نماز میں بھی مخصوص حضرات کی زیر نگرانی شرکت کرنا تھا۔ اس دور کی آپ بیتی اگر میں سناؤں تو الف لیلہ بن جائے کہ کس قدر حکیمانہ اور مصلحت آمیز تشدد مجھ پر رہا اور کس قدر سخت مجرم قیدیوں کی سی زندگی گزری کہ زہریلی فضا اور صحبتوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل نے مجھے نبھانے کی توفیق عطا فرمائی، جن کی برکات اب دنیا ہی میں پا رہا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کے والد ماجد کا تقرر
28 ہجری میں مظاہر العلوم سہارنپور میں ایک مدرس و معلم کی حیثیت سے ہوا۔ اسی سال آپ سہارنپور آ کر مظاہر العلوم میں داخل ہو گئے، جبکہ آپ کی عمر 13 سال کی تھی اور صرف میر، پنجگن، فصول اکبری، کافیہ، مجموعہ اربعین، ترجمہ پارہ ام، قصیدہ بردہ یہ کتابیں اپنے والد صاحب کی نگرانی میں تکمیل کو پہنچائی۔ قطب معقول کے استاد حضرت مولانا عبداللطیف ناظم مظاہر العلوم اور مولانا عبدالوحید صاحب سنبھلی تھے۔ 1333 ہجری میں دورہ حدیث شریف کی ابتدا ہوئی اور ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھی۔ ابن ماجہ مولانا ثابت علی صاحب کے پاس پڑھی۔ 1333 ہجری میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت شیخ الہند کے ساتھ حجاز مقدس چلے گئے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی ہندوستان واپسی پر ان سے دوبارہ بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی۔ شعبان 1333 ہجری میں آپ حدیث شریف کے علاوہ تمام درسیات سے فارغ ہو چکے تھے۔ شوال 1333 ہجری میں آپ نے دورہ حدیث اپنے والد محترم سے پڑھا، کیونکہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور واپسی نہیں ہوئی تھی۔ دورے کی تعلیم کا زمانہ بڑے انہمام کے ساتھ مطالعے میں گزرا اور دو باتوں کا خصوصی اہتمام رکھا، ایک یہ کہ ناغہ نہ ہونے پائے، دوسرا بغیر وضو حدیث نہ پڑھی جائے۔ 1334 ہجری میں آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب تمام تر ذمہ داریاں گھر کی اور متعلقین کی آپ پر آ گئی۔ والد صاحب کے اوپر جو قرض تھا اس کو بھی ادا کرنے کا تہیہ کیا، چنانچہ وہ ادا ہوا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے سایہ عاطفت اور ان کی رہنمائی میں اپنے ایام گزارنے لگے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کی وفات کے بعد حضرت شیخ الحدیث کی والدہ ماجدہ کی سخت رحلت کا سلسلہ بڑھتا گیا اور ان کی خواہش ہوئی کہ اپنے اکلوتے فرزند کی تقریب شادی اپنے سامنے کرا دے۔ چنانچہ آپ کا نکاح مولانا رؤوف الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے ہوا۔ مولانا رؤوف الحسن صاحب کی دوسری دختر حضرت مولانا الیاس صاحب کے عقد نکاح میں تھی، جو حضرت مولانا محمد یوسف کے والد ماجدہ تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب سے حضرت شیخ الحدیث کے 4 رشتے تھے۔ ایک یہ کہ دونوں چچا بھتیجے تھے، دوسرے دونوں آپس میں ہم زلف تھے، یعنی مولانا رؤوف الحسن صاحب کے ایک صاحبزادی حضرت مولانا الیاس صاحب کے عقد میں آئے اور دوسری صاحبزادی شیخ الحدیث کی زوجہ بنی۔ تیسرے دونوں آپس میں سمدھی بھی تھے اور وہ اس طرح کہ مولانا محمد الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف کی شادی حضرت شیخ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ مولانا محمد ہارون مرحوم اسی رشتے سے حضرت شیخ کے نواسے تھے۔ چوتھے یہ کہ مولانا محمد الیاس خسر اور شیخ اور داماد تھے۔ مولانا محمد طلحہ سلمہ اسی رشتے سے حضرت مولانا محمد الیاس کے نواسے ہیں۔ حضرت شیخ کی پہلی شادی مولانا رؤوف الحسن صاحب کاندھلوی کی صاحبزادی سے ہوئی، جن سے 5 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی مولانا محمد یوسف کے نکاح میں آئی۔ مولانا محمد ہارون مرحوم ابن مولانا محمد یوسف انہی کے بطن سے تھے۔ دوسری مولانا انعام الحسن صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں، جن کے بدن سے مولانا زبیر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تیسرے مولانا حکیم الیاس صاحب سہارنپوری ہوئے، ان کے صاحبزادوں میں مولانا محمد شاہی سلمہ اور ان کے بھائی بہن ہیں۔ چوتھی لڑکی کا شادی کے بعد انتقال ہو گیا۔ 5ویں اور سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نکاح مولانا محمد یوسف صاحب سے بڑی صاحبزادی کے انتقال کے بعد ہوا۔ حضرت شیخ کی دوسری زوجہ مولانا محمد الیاس صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کے بطن سے 2 لڑکیاں اور ایک صاحبزادے میاں محمد طلحہ ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح مولانا محمد عاقل صاحب استاد مظاہر العلوم اور دوسری کا نکاح مولانا حافظ محمد سلمان صاحب استاد مظاہر العلوم سے ہوا۔ یکم محرم سن 1335 ہجری کو مظاہر العلوم کے 15 روپے ماہوار پر استاد مقرر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ کی عمر 20 سال کی تھی۔ کئی درسگاہوں کی طرف سے بڑی بڑی تنخواہوں کی پیشکش کی گئی، مگر آپ کو مظاہر العلوم چھوڑنا گوارا نہ ہوا اور اپنے استاد و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے زیر سایہ رہنا ہی پسند کیا۔ پہلے سال اصول الشاشی اور الموسیقہ اور 4-5 سبق نحو، منطق اور فقہ کی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کے لیے سپرد ہوئے۔ بڑی محنت اور توجہ سے اپنے اسباق متعلقہ کو پڑھایا، جس کی وجہ سے تمام طلبہ نہایت خوش رہے۔ آپ کا طریقہ تعلیم بھی بڑا دلکش، جاذب توجہ اور اثر آفرین و ذوق افزا تھا۔ تمام حلقہ درس آپ کی طرف ہماتن متوجہ رہتا تھا اور بات بہت سہل اور آسان کر کے پیش کرتے تھے۔ تمام ضروری باتیں جو قابل یادداشت ہوتی تھی ان کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیتے تھے۔ اپنے والد ماجد سے جو طریقہ تعلیم آپ نے حاصل کیا، اس کا کامیاب تجربہ آپ برابر کرتے رہے۔ شوال سن 1333 ہجری میں جب حضرت اقدس سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں طویل قیام کے ارادے سے جا رہے تھے اور بکثرت لوگ بیعت ہو رہے تھے، تو حضرت شیخ الحدیث نے حضرت سہارنپوری سے بیعت ہونے کا ارادہ کر لیا اور اپنے مربی و آقا سے درخواست کی۔ اس پر حضرت سہارنپوری نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کے بعد نوافل سے فارغ ہو جاؤں تو آ جانا۔ مولانا عبداللہ گنگوہی نے بھی جو خلافت و اجازت سے مشرف ہو چکے تھے، تجدید بیعت کی درخواست کی تھی۔ دونوں حضرات وقت مقررہ پر حاضر ہو کر حضرت اقدس سہارنپوری سے بیعت
بیعت ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے بھی اس بیعت کے منظر کو دیکھا اور حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری بھی اس موقع پر حاضر تھے۔ 1344 ہجری میں حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ مستقل قیام کے ارادے سے حجاز تشریف لے گئے۔ شیخ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت سہارنپوری کا ہر مرتبہ کا سفر حجاز اس امید کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ شاید اس بار جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو۔ 1344 ہجری کا یہ سفر آپ کا آخری سفر ثابت ہوا اور آپ 1346 ہجری میں جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت شیخ کی ہندوستان کو واپسی حضرت اقدس کی حیات میں ہو چکی تھی۔ وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ذی القعدہ 1345 ہجری میں حضرت اقدس سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے چاروں سلسلوں میں بیعت و ارشاد کی آپ کو اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ کے برادر اکبر حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی ثم مدنی کو دیا تاکہ وہ حضرت شیخ کے سر پر باندھ دیں۔ جب وہ عمامہ سر پر باندھا گیا تو شیخ کی شدت گیرا سے چیخیں نکل گئی۔ حضرت پیر و مرشد سہارنپوری بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری اس موقع پر بھی موجود تھے اور ان کو اس پورے واقعے کی اطلاع تھی۔ ہندوستان میں تشہیر ہو جانے کے خوف سے حضرت شیخ نے حضرت رائے پوری کے پاؤں پکڑے اور ان سے اس بات کا عہد لینا چاہا کہ وہ ہندوستان پہنچ کر اس اجازت کی اطلاع نہ کرے، مگر حضرت رائے پوری اس حقیقت کے اخفاء پر تیار نہ ہو سکے اور آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہو گئی۔ پھر بھی حضرت شیخ نے عرصے تک بیعت لینے سے پہلو تہی کی اور جو کوئی اس نیت سے آتا اس کو دوسرے مشائخ سے بیعت کراتے۔ بالآخر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم فرمانے سے یہ سلسلہ جاری ہوا اور انہی کے حکم سے سب سے پہلے آپ نے کاندھلے میں اپنے خاندان کی مستورات کو بیعت کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کی تصنیفات بڑی تعداد میں ہیں، ان سب کا ذکر کرنا مختصر سوانح حیات اور مختصر واقعات زندگی کے ساتھ مناسب نہیں۔ حضرت شیخ زکریا کاندھلوی نے مدینہ منورہ کا قیام اختیار کرنے اور ہجرت کی نیت کرنے سے پہلے 7 حج ادا کر لیے تھے، جن کی تفصیلات کو میاں محمد شاہی سلمہ نے اپنے قلم سے لکھے ہوئے حالات شیخ میں درج کر دیا ہے۔ ان 7 حجوں کے بعد بھی کئی حج ادا فرمائے ہیں۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھوایا ہے کہ اس ناکارے کے پاس احباب کے رمضان المبارک گزارنے کا سلسلہ تو تقریباً 30-40 سال سے ہے۔ شروع میں تو 10-12 آدمی ہوتے تھے اور اس ناکارے کا یہ معمول تھا کہ رمضان کی چند روز ان مہمانوں کو اپنے پاس رکھ کر رائے پور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں رمضان گزارنے کے واسطے بھیج دیتا اور ایک پرچہ بھی لکھ دیتا کہ ان کو حضرت کی خدمت میں رمضان گزارنے کے واسطے بھیج رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے حضرت قدس الروح کی توجہات عالیہ میرے مہمانوں پر خصوصی رہتی تھی۔ اس کے بعد مجمع ہر سال بڑھتا رہا، اس لیے رائے پور بھیجنے کا مستقل اہتمام تو چھٹ گیا کہ حضرت قدس الروح کے بھی رمضان پاکستان وغیرہ میں ہونے لگے۔ 1382 ہجری میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی وجہ سے مجمع میں اور اضافہ شروع ہو گیا۔ 1384 ہجری میں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت کا اعتکاف چھوڑ کر 15 نفر سہارنپور پہنچے، مگر یہاں جگہ نہیں تھی۔ ان بیچاروں کا اعتکاف بے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ زکریا نے اس سال پورے ماہ کا اعتکاف مدرسہ قدیم کی مسجد میں کیا تھا، اس وجہ سے جگہ کی اور تنگی ہو گئی، اس لیے 1385 ہجری سے دارالطلبہ جدید کی مسجد میں رمضان گزارنا شروع کیا۔ وہاں بھی ہر سال مجمع بڑھتا ہی چلا گیا، چنانچہ اس سال 40 نفر معتکف تھے، آخر میں 300 تک تعداد پہنچ گئی۔ 1386 ہجری میں معتکفین 200 تک شروع ہی سے ہو گئے۔ 1387 ہجری میں تقریباً 50 نفر کو یہ کہہ کر انکار کرنا پڑا کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی، دارالطلبہ جدید میں خیمے لگانے پڑے۔ طلبہ کے جو حجرے خالی تھے ان میں مہمانوں کا ٹھہرانا شروع کیا۔ 1391 ہجری میں اس ناکارے کا حرمین شریفین میں رمضان گزرا۔ چونکہ 1393 ہجری کا رمضان بھی اس ناکارے نے حرمین شریفین میں گزارا تھا، اس لیے احباب کا اندازہ یہ تھا کہ 1394 ہجری میں مجمع بہت ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سال شروع رمضان ہی سے 800-900 کا اندازہ تھا اور آخر رمضان میں عسیسی مولوی نصیر الدین نے کہا کہ آج 1800 مہمان ہیں۔ عمر کے آخری دور میں ایک مرتبہ فیصل آباد قائل پور میں اور دوسری مرتبہ جنوبی افریقہ میں بڑے مجمع کے ساتھ اعتکاف کیا۔ رمضان کے آخر تاریخوں میں خصوصاً 27 کی شب میں سہارنپور میں ایک بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ معتکفین میں سینکڑوں علماء، ہزاروں حفاظ و قراء، تہجد گزار، شب بیدار اور ذاکرین و شاغلین موجود ہوتے تھے۔ ہندوستان کے متعدد صوبوں اور علاقوں کے علاوہ بیرون ہند سے حتیٰ کہ حجاز مقدس سے بھی وابستگان حضرت شیخ رمضان میں سہارنپور آ جاتے تھے۔ یکم شعبان 1402 ہجری مطابق 24 مئی 1982 عیسوی کو پیر کے دن شام 5:40 پر مدینہ منورہ میں حضرت اقدس کا وصال ہوا۔ کچھ کم 87 سال کی عمر ہوئی۔ قبل نماز عشاء
جنازہ باب السلام سے حرم شریف لے جایا گیا۔ بعد نماز عشاء حرم شریف کے امام شیخ عبداللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ کو باب جبریل سے جنت البقیع کی طرف لے کر چلے۔ بقول ڈاکٹر اسماعیل میمنی مدنی بے پناہ ہجوم تھا، ایسا ہجوم کسی اور شخص کے جنازے میں شاید ہی دیکھا گیا ہو۔ قبر شریف حضرت شیخ کی منشا کے مطابق اہل بیت کے احاطہ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف کے قریب تیار کی گئی تھی۔ وہیں حضرت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل عاطفت میں اور صحابہ و اہل بیت اور اکابر امت کے زیر سائے قیامت تک کے لیے آسودہ خاک ہوئے اور عمر بھر کی وہ تمنا پوری ہوئی جس کی خاطر روز و شب بے قرار و بے چین رہے۔ اور بقول جگر مراد آبادی کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔